سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قرآن ایک آیت ایک روشنی میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ تو تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آج کی آیت میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی کچھ اور صفات سے متعارف کروا رہے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت ملتی ہے۔ سب سے پہلے بات ہوئی یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صرف وہی بات نہیں مانتے جو آنکھوں سے نظر آئے، بلکہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو کہ دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر آخرت کی زندگی، ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ جی اٹھیں گے یا نہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ پر بن دیکھے ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا، اور فرشتے اور قیامت، جنت، جہنم اور مرنے کے بعد حساب کتاب، یہ سبھی چیزیں غیب کا حصہ ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں ہدایت یافتہ لوگ۔ ایمان صرف علم کا نام نہیں ہے بلکہ یقین کا نام ہے، اور غیب پر ایمان ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہدایت داخل ہوتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ یہاں پہ نماز قائم کرنے کی بات ہوئی ہے، یعنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ باقاعدگی سے خشوع کے ساتھ وقت پر مکمل طریقے سے نماز قائم کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان ہے، اور یہ ان کا روز کا معمول ہے جو کبھی نہیں چھوٹتا۔ نماز کو کاموں کے بیچ نہیں پڑھتے بلکہ اپنے سارے کام نماز کے ارد گرد ترتیب دیتے ہیں۔ تیسری صفت بیان ہوئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ مال کو اپنے لیے مخصوص نہیں کر لیتے بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹتے ہیں۔ ينفقون سے مراد وہ انفاق، چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو یا پھر کسی ضرورت مند کی مدد، اور یہ مال کو خرچ کرنا دل کی سخاوت کی علامت ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالی اپنا مالک مانتا ہے۔ ان تین صفات کو اگر غور سے دیکھیں تو اس میں دل کا عمل ایمان بالغیب، جسم کا عمل نماز کو قائم کرنا، اور مال کا عمل مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو آج کی آیت میں ہمیں 3 اعمال کا حکم آیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان بالغیب، پھر نماز قائم کرنا، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہی ہے تقویٰ کی بنیاد اور یہی ہے ہدایت پانے والوں کی پہلی پہنچ۔ اگر ہم یعنی میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی ہدایت ملے تو ہمیں اپنے دل، اپنی نماز اور اپنے مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے اور غیب پر ایمان لانے اور دیے گئے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حق ہمیشہ میرے اللہ کی طرف سے تھا، اگر کہیں نہ چاہتے ہوئے باطل بیان ہو جائے، میرے نفس کا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو باطل کے شر اور میرے نفس کے وسواس سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔